अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कप्तान ने जी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इस वक्त होश उड़े हुए हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, क्या नई चाल चली जाए, किस तरह धोखा दिया जाए। मालकों से राब्ते किए जा रहे हैं कि अब होगा क्या, यानी इस तरह होश उड़े हुए हैं कि अब होगा क्या, क्या बनेगा। हमारी चालें तो सारी की सारी नाकाम हो गई हैं। और खास तौर पे आज जिस तरह से लाहौर के अंदर लोग निकले हैं, आज जिस तरह से पूरे लाहौर के अंदर पांव रखने की जगह नहीं थी, हर तरफ सर ही सर थे। फिरोजपुर रोड पर चारों तरफ, फिर केनाल रोड पर जहां पे जाते हैं वहां पे हमारे लाहौर के दोस्तों ने, सहाफियों ने वीडियोस भेजी हैं, वीडियोस की हैं कि हर तरफ कई किलोमीटर का लंबा काफिला। और यहां पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगे हुए थे। दफा 144 थी, बारिश थी, दिसंबर जैसा मौसम आज बना हुआ है इस्लामाबाद का। उसके बावजूद यहां पे लोग ही लोग, पुलिस अलग तैयार थी, कंटेनर अलग लगे हुए थे। तो आज एक ट्रेलर जो दिखाया गया है ना, उसने होश उड़ा दिए हैं कि ये कप्तान सारा सब कुछ तो करके देख लिया। चौधरी परवेज इलाही के घर पे धावा बोल के देख लिया, जमान पार्क पर बार बार हम लेकर के देख लिए, इमरान खान के कत्ल की बारहा साजिशें करके गिरफ्तारी के बेशुमार टीमें तश्कील देके देख लिया, कुछ भी तो नहीं बन रहा। मुज़ाकरात टालने की कोशिश की गई, टाइम बाय करने की कोशिश की गई। उस हवाले से भी कप्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया, उससे भी कुछ नहीं निकलने जा रहा। आज मरियम नवाज पूरा दिन बेचारी वो सड़ती रही, भुजती रही कि क्या हो गया। यानी मरियम ने आज को 10 से 15 लोगों को सामने खड़ा किया, 10-15 लोगों को। खुद वो आ गई नया सूट पहन के स्टेज पर और उन्होंने कहा कि इमरान खान फितना है, इमरान खान सर पे तोप पहन लेता है, इमरान खान जी जो है वो फसादी है। जिस दिन नवाज शरीफ को उतारा गया था उस दिन मुल्क ट्रैक से उतर गया था, लिहाजा इमरान खान को फितने को खत्म करना होगा। ये दहशतगर्द है, ये इस्तेमाल कर रहा है लोगों को, मजदूरों के दिन को, और सियासी रैली निकाल रहा है। इसको बंद करना होगा, इसको खत्म करना होगा, नवाज को लाना होगा जी, मोरा शेर तलानियां होंगियां। ये सारी बातें की गई। यानी एक तरफ वो बीबी कह रही थी कि इमरान खान यौम मजदूर को इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ ये खातून खुद वो 15-16 लोगों को सामने बिठा के यौम मजदूर के हवाले से तकरीर थी, और पूरी तकरीर के अंदर इमरान खान फितना, फसाद, दहशतगर्द। होना तो ये चाहिए आपका ताल्लुक है हुकूमत से, आपके चचा वजीर आजम है, आपके सारे नौकर चपड़ासी जो हैं वो वजीर हैं, बड़े बड़े वज़रा हैं। लिहाजा आप ऐलान करती कि हज़रात मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मैं कई रातों से सो नहीं पाई, हम अपनी कौम के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं। मैं अपने चचा से कहती हूं कि थोड़ा सा जो है वो अवाम को रिलीफ दिया जाए, हम बड़े तंग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। यदि अवाम को दिलासा दिया जाता, वो इमरान खान फितना है, इमरान खान फसाद है। दूसरी तरफ डड्डू चार्जर, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ट्वीट कर दिया कि देखो जी गाड़ी के अंदर बैठ के तकरीर कर रहा है, गाड़ी से निकल नहीं रहा, ये जो है गाड़ी के अंदर बैठ के पूछ रहा है आप थक तो नहीं गए, और 60 लाख लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया है, ये फितना है, फसाद है, ये बेशर्म इंसान है, यहां तक कह दिया। तो ये सारा दिन ना आज वो जलते भुजते रहे, इतनी ज्यादा गैदरिंग देख के, और उसके बाद जो ये एहतजाज, ये सारे गिरफ्तारियों की आड़ में और जो मुज़ाकरात से भागने की कोशिश कर रहे थे, इस पर इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात में यही कहना है, 14 मई से पहले असेंबलियां खत्म करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। असेंबलियां खान ने कहा 14 मई से पहले खत्म करो, फिर मुज़ाकरात, यही शर्त है हमारी। अच्छा जी, खान ने क्या कहा? एक तो खान ने गाड़ी के अंदर बैठ के खिताब किया, उसका भी बड़ा साड़ा है कि गाड़ी के अंदर बैठ के खिताब करता है, फिर भी लाखों लोग जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि
ہم پر جرائم پیشہ مسلط کیے گئے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ تب الیکشن کرانا چاہتے ہیں جب سمجھیں گے کہ میں راستے سے ہٹ گیا، ان کا صرف ایک مقصد ہے کس طرح مجھے ہٹائیں۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن، پنجاب کا الیکشن ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں، اگر یہ متفق ہو جاتے ہیں تو صرف پنجاب کا نہیں پورے ملک میں الیکشن ہوگا۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ کل مذاکرات میں ہم نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ختم کریں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے منصوبے میں پھنس کر انتظار کریں گے کہ ستمبر میں الیکشن ہوگا تو کسی غلط فہمی میں مت رہیں، کسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ ستمبر یا اکتوبر کا انتظار کیا جائے گا۔ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ختم نہ کیں تو عدالت کو کہیں گے کہ ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن چاہیے۔ اچھا جی، آئین توڑا یا ججز کے خلاف کچھ کیا، آئین توڑا ان لوگوں نے یا ججز کے خلاف کچھ کیا تو پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی، تحریک انصاف سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج تک ہم نے معاشی حالات کی وجہ سے پرامن احتجاج کیے، اگر آئین توڑا تو ملک میں جنگل کا قانون ہوگا، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، عام آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے۔ اگر یہ آئین توڑ دیں گے تو پاکستان میں کیا رہ جاتا ہے؟ جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت نہ مانے تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اچھا، چور اور ہینڈلرز آئین کے خلاف ورزی کریں گے تو قوم میرے ساتھ نکلے گی۔ طاقتور کو آئین قانون کی پرواہ نہ ہو تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے۔ سب تیاری کریں، سب تیاری کریں، اگلے ہفتے سب کو پتہ چل جائے گا ملک میں آئین ہے یا جنگل کا قانون۔ اچھا جی، اسمبلی ختم ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں۔ نگران حکومت نے الیکشن کے لیے ایک کام نہیں کیا، نگران حکومت کی اب کوئی آئینی حیثیت نہیں، ملک میں 70% عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو عمران خان نے کہا دمادم مست کلندر ہوگا اور پورا ملک تیاری کرے، ہم جناب سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ یہ وہ اعلان ہے اور مذاکرات کے حوالے سے واضح موقف کہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ دیں گے کہ یہ نہیں مان رہے اور پھر الیکشن تو کروانا پڑے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں، اور آج لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں نکلنا جس نے امپورٹڈ مافیا کو اس وقت توے پر بٹھایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اچھا، الیکشن کے معاملے پر مذاکرات میں طویل وقفہ حکومت نے مانگا ہے۔ یا آج شاہ محمود قریشی نے بھی جو مذاکرات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس حوالے سے قوم کو آگاہ کیا کہ ہوا ایکچولی کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا جی، شاہ محمود قریشی نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسحاق ڈار بتائیں کہ اگر خواجہ آصف اور جاوید لطیف ان کی جماعت کا حصہ ہیں تو مذاکرات میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہیں؟ اچھا جی، الیکشن پر مذاکرات میں طویل وقفہ تحریک انصاف نے نہیں بلکہ حکومت نے مانگا۔ حکومت سے دو نشستیں کر لی ہیں، تیسری نشست کل ہے۔ حکومتی اتحاد میں اتفاق رائے نہ ہوا تو تحریک انصاف اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ کو دے گی، یہ شاہ محمود قریشی نے جناب واضح کر دیا ہے۔ اور پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر چودھری جو ہے شجاعت حسین بھی میدان میں آئے ہیں، اور اسمبلیاں بحالی کے حوالے سے جو درخواست دائر ایک شہری کی جانب سے کی گئی تھی اس پر بھی سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے درخواست جو ہے وہ واپس کر دیا ہے۔ آج مریم بڑا گرجی برسی کے فیض اور ثاقب نثار نے ملک کو ڈبو دیا، اور پھر جو آج جاوید لطیف نے گفتگو کی کہ یہ جی ادھر کچے کے علاقے کے اندر آپریشن ہو جاتا ہے، ادھر آپریشن جو ہے زمان پارک نہیں ہوتا اور ظہور لائی روڈ پہ نہیں ہوتا، یعنی اداروں کو اور قوم کو بڑھانے کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ ایسے کچے کے اندر ڈاکو ہیں، یہ بھی ڈاکو ہیں۔ تو لڑوانے کی سازش اس وقت ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری چیخیں ہیں جو اس وقت نکل رہی ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کا مجھے اس لیے پتا تھا کہ وطن عزیز میں آئین غیر مؤثر ہو چکا ہے، الیکشن جب بھی ہو اقتدار نہیں ملے گا، انہیں نہیں ملے گا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں اچھا جی، پھر ثاقب نثار نے جی بڑی کھل کے ثاقب نثار نے کہا ہے خواجہ آصف اپنی حد میں رہیں، میں نے منہ کھولا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں نہ تو مجھے نواز شریف نے سیکٹری بنایا نہ جج لگوایا، میں نے زبان کھول دی نا تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا آپ اپنی اوقات میں رہیں۔
تو یہ جی مختصر سارے معاملات ہیں. سارا دن آج دمادم مست کلندر ہوئی. آج کا دن کپتان کے نام رہا اور آج امپورٹڈ مافیا کے اور طاقتور حلقوں کے جو ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ ہوگا کیا. آپ جو کپتان نے اعلانات کر دیے ہیں الیکشن سے بھاگنے کے سارے منصوبوں پر پانی پھر چکا ہے اور اب ہوگا کیا. یہ تو ایک ٹریلر تھا. 4 شہروں کے اندر لوگ نکل آئے. جب وہ کال دیں گے, جب ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس وقت تھر تھر کانپنا شروع ہو چکے ہیں. کل کا دن بڑا اہم ہے. مذاکرات کے اندر کوئی نکلنے کی امید تو نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. اور کل سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ رول اینڈ پروسیجر کیس کی 8 رکنی بینچ کی بڑی اہم سماعت ہے اور وہ بھی توہین عدالت کی گئی ہے. تو لہذا کل کا دن بھی ایک واضح ڈائریکشن دے گا کہ آگے آپ صورتحال کس طرف کو جائے گی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.